بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں بہنوں دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 80 نمبر قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے نبی بنی اسرائیل کی خوفناک بغاوت۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم اور طاقتور واقعہ بیان کرتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس سرزمین میں داخل ہونے کی پکار کے جواب میں ان کی نافرمانی اور خوف کے گرد مرکوز ہے۔ یہ حکایت نہ صرف ایک خاص واقعہ کی تاریخی بیان فراہم کرتی ہے، بلکہ ایمان، ہمت، اللہ پر توکل اور اجتماعی بزدلی اور احکام الہی کے خلاف بغاوت کے نتائج کے بارے میں لازوال سبق بھی دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کیسے خطاب کیا اور ذکر کیا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ نعمتیں اور عطا کی۔ وہ کوئی عام قوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء سے نوازا تھا، انہیں قیادت اور اختیار عطا کیا تھا، اور انہیں اپنے زمانے کی کسی بھی دوسری جماعت کے برعکس الہی رہنمائی فراہم کی تھی۔ اس کا مقصد ان کے شاگردوں ان کی شکر گزاری اور احساس ذمہ داری کے بیدار کرنا تھا۔ احسان صرف مادی نہیں تھا، یہ روحانی اور اخلاقی تھا۔ الہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ایک مقدس فرض تھا۔ تو دوستو، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں موسیٰ پھر اپنی قوم کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، جس کا ترجمہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں تقویض کی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو اور خسارے میں نہ پڑو۔ اللہ کا موسیٰ کے الفاظ مضبوط اور حوصلہ افزا ہیں۔ وہ ان کو ایمان اور عزم کے ساتھ داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے، انہیں مطمئن کرتا ہے کہ منہ موڑنے کا نتیجہ نقصان اور ذلت کا باعث ہوگا۔ تاہم بنی اسرائیل کی طرف سے رد عمل خوف اور شکست کی علامت تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 22 میں انہوں نے جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یقیناً ان کے اندر ایک ظالم قوم ہے، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دیں، لیکن اگر وہ اسے چھوڑ دیں تو ہم داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر گہرے خوف اور تقوی کی کمی کا ظاہر کرتا ہے۔ ایک نبی کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے باوجود ان کے دنیاوی خوف اور ان کے ایمان پر غالب آ گئے۔ انہوں نے آگے آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں انکار کیا، اس بات پر اصرار کیا کہ وہ صرف ایک بار آگے بڑھیں گے جب طاقتور باشندوں کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی طرف سے کوئی کوشش کیے بغیر۔ یہ رد عمل ان کی کمزور عزم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہ ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس گروہ میں سے صرف 2 آدمیوں نے، جن کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں کیا گیا ہے، سچے ایمان اور جرأت کا مظاہرہ کیا، جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو ڈرتے تھے، نافرمانی جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، اور ان کے پاس دروازے سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے۔ یقین اور توکل کے ساتھ اپنے لوگوں کو اللہ پر ہمت اور بھروسے کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ فتح تعداد یا طاقت سے نہیں، بلکہ خالق پر ایمان اور بھروسہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کا مشورہ سیدھا تھا، پہلا قدم اٹھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، کامیابی اس کے بعد آئے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے کھلم کھلا جواب دیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس کے اندر ہے، تو جاؤ تم اور تمہارا رب اور لڑو، بے شک ہم یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ بیان قرآن پاک میں درج سب سے زیادہ چونکا دینے والے اور سرکش جوابات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف عمل کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کے مشن سے خود کو الگ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جا کر اکیلے لڑے، تمام معجزات اور احسانات کے باوجود ان کے الفاظ سراسر ناشکری، تکبر اور روحانی اندھے پن کی عکاسی کرتے تھے۔ اس بغاوت کے نتائج
شدید تھے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا پھر یہ ان پر 40 سال تک حرام ہے جس میں وہ زمین میں گھومتے پھریں گے، لہذا نافرمان لوگوں پر غم نہ کرو۔ 40 سال تک اس نسل کو وعدہ شدہ زمین میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا اور وہ محرومی اور بے یقینی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے اعتقاد کی کمی اور عمل کرنے سے انکار کی وجہ سے انہیں اس انعام کی قیمت لگائی گئی جو انہیں پیش کی گئی تھی۔ یہ کہانی تمام مومنین کے لیے ایک طاقتور سبق کے طور پر کام کرتی ہے۔ ایمان صرف دل کا یقین نہیں بلکہ اس کے لیے عمل، ہمت اور اللہ کے وعدے پر بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ ظاہری مشکل میں بھی ہو۔ بنی اسرائیل کی ناکامی جسمانی کمزوری سے نہیں بلکہ روحانی کمزوری سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو محض ماضی کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کو خوف، نافرمانی اور ناشکری کے ایسے رویوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ حقیقی کامیابی کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے میں ہے اور اس بات پر بھروسہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، چاہے راستہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔